بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کے ساتھ سورہ کہف والے ذوالقرنین کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے چند نام پیش کیے تھے، اور ان میں سے ایک بہت مشہور نام کو آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا، یعنی یونان کا شہزادہ الیگزینڈر دی گریٹ، یعنی سکندر اعظم، کہ کیا وہ ذوالقرنین ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے وہ وجوہات بھی رکھی کہ جن کی وجہ سے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ ذوالقرنین ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے وہ دلائل بھی رکھے کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ لیکن آدھی دنیا کو فتح کرنے والے سکندر اعظم کے علاوہ جو دوسرا نام زیادہ تر لوگوں کا فیورٹ ہے کہ وہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں، آج سے 2500 سال پہلے کی پرشین امپائر میں گزرے ایک بہت بڑے بادشاہ سائرس دی گریٹ یا پھر سائرس اعظم کا نام ہے۔ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کے متعلق تھیوری کو پچھلے 200 سالوں میں بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ دراصل ایک تصویر کا ملنا تھا۔ سائرس وہ بادشاہ تھا کہ جس نے پرشین امپائر بنائی، یعنی وہ عظیم الشان سلطنت کہ جو آج کے پاکستان سے لے کر ایجپٹ یعنی مصر اور لیبیا اور پھر یونان تک پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی سلطنت تھی یا امپائر تھی۔ انفیکٹ پرشین امپائر، یا پھر جیسا کہ تاریخ میں اس کا ایک اور نام بھی ملتا ہے اکامینڈ امپائر، تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی سلطنت نہیں بنی تھی۔ سائرس نے اس امپائر کا دارالخلافہ ایران کے ایک شہر پاسارگاد کو بنایا تھا، اور یہی وہ شہر ہے کہ جہاں سے دراصل ایک تصویر ملی تھی، ایک ایسی تصویر کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ سائرس ہی کو ذوالقرنین ماننے لگ گئے۔ اب اس تصویر میں، یا پھر جیسا کہ اس کو ٹیکنیکل زبان میں ریلیف کہا جاتا ہے، یعنی کسی چٹان میں کھدی ہوئی ایک شبیہ، اس تصویر میں سائرس بادشاہ اپنے سر پر سینگوں والا ایک تاج پہنے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایران کا سائرس اعظم کہ جو بغیر کسی شک کے ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، کیا وہ ذوالقرنین ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کروں گا، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ چیز اور بھی۔ سائرس اعظم کو تاریخ کتنا بڑا بادشاہ مانتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس کو ملے ٹائٹلز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ٹائٹلز یعنی کہ وہ نام کہ جو قدیم دنیا میں کسی انسان کی اچیومنٹس سے متاثر ہو کر اسے دیے جاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سائرس کی اچیومنٹس سے متاثر ہو کر اسے کتنے نام دیے گئے تھے؟ 10۔ اور اب آپ ذرا وہ ٹائٹلز سنتے جائیے۔ انشان کا بادشاہ، پرشیا کا بادشاہ، میڈیا کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، عظیم بادشاہ، طاقتور بادشاہ، بابل کا بادشاہ، سمرہ اور آکیڈیا کا بادشاہ، اور دنیا کے 4 کونوں کا بادشاہ۔ تو کیا بادشاہوں کا بادشاہ سائرس ہی ذوالقرنین تھا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سائرس کی سلطنت آج کے پاکستان سے لے کر شام یعنی سیریا تک پھیلی ہوئی تھی، اور سائرس کے انصاف کے متعلق تو اس کے دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ وہ بہت زیادہ منصف بادشاہ تھا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ذوالقرنین تھے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی 40,000 سالوں کے علم سیریز کے اندر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بخت نصر نامی ایک بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا تھا، اور یروشلم سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تقریباً 70,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد وہ بادشاہ سائرس ہی تھا کہ جس نے یہودیوں کو آزاد کر کے انہیں یروشلم واپس چلے جانے کی اجازت دی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے یہودیوں کو اپنا دوسرا ہیکل یعنی کہ دا سیکنڈ ٹیمپل بنانے کی بھی اجازت اور پھر اس کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے تھے۔ سائرس کی فتوحات اور انصاف پر مبنی ایک عظیم الشان سلطنت
اور پھر چٹان کے اس ریلیف میں سائرس کو پہنے ہوئے سینگ دیکھ کر تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ایران کا بادشاہ سائرس اعظم قرآن پاک والے ذوالقرنین ہونے کا ایک بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، بہت سٹرونگ دعوے دار ہے۔ لیکن اصل دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سائرس نے ایک دیوار بھی بنوائی تھی۔ ایران کے اس بادشاہ کے دور میں سلطنت کا جو حصہ، پرشین امپائر کا جو حصہ آج کے ازبکستان اور قزاقستان میں تھا، وہاں کچھ جنگلی قبائل یا نیم وحشی قسم کے لوگ بھی رہا کرتے تھے، مثلاً پارتھینز، سکائتھینز، ہونز، منگولز، تارتارز۔ اور یہ لوگ کبھی کبھار لوٹ مار کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں پر حملے بھی کرتے رہتے تھے۔ تو اپنے لوگوں کو ان حملوں سے بچانے کے لیے سائرس نے کوکیشیا کے پہاڑوں میں، کہ جنہیں ہم کوکاف کے پہاڑ بھی کہتے ہیں، یعنی کوکاکس ماؤنٹینز، وہاں بل واکس بھی بنوائے تھے، یعنی کہ وہ دیواریں کہ جو دشمن کو اپنے علاقے میں آنے سے روکنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اور یہ سائرس کا ایک ایسا ایکٹ تھا، ایک ایسا اقدام تھا کہ پھر جس کی وجہ سے بہت سے لوگ سائرس ہی کو ذوالقرنین مانتے ہیں اور ان جنگلی قبائل کو یاجوج اور ماجوج۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو سائرس کے سینگوں والے تاج کے متعلق نہیں بتایا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ سائرس کے سینگوں والی اس تصویر کے متعلق جاننے کے بعد آپ کو بھی سائرس قرآن پاک والا ذوالقرنین ہی لگنے لگے گا۔ ریلیف میں بنے ہوئے سائرس کے یہ سینگ دراصل ہم کراؤن کہلاتے ہیں، یعنی ایک طرح کا تاج۔ لیکن میں نے اس تاج کے متعلق بہت ان ڈیپتھ ریسرچ ورک کیا کہ آخر اس کے پہننے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور مجھے اس تاج کی جڑیں قدیم مصر یعنی اینشنٹ ایجپٹ تک لے گئیں، جہاں ایک مشہور مصری فرعون توتن خامن کے سونے کی کرسی پر اس تاج کی ایک شکل بنی ہوئی تھی، اور قدیم اینشنٹ ایجپشن سٹائل کی لکھائی یعنی ہائیروگلفس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر میں اس تاج کا نام ایتف تھا، یعنی 2 سینگوں والا تاج، کہ جن میں سے ہر ایک سینگ ایک علامت ہوا کرتا تھا، یعنی ایک سینگ سچائی کی علامت اور دوسرا سینگ انصاف کی علامت۔ یعنی عام الفاظ میں جو شخص سینگوں والے بادشاہی کے اس تاج کو اپنے سر پر پہنے گا وہ سچائی اور انصاف کو سب سے اوپر سمجھے گا۔ اور یہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ سائرس کے قرآن پاک والے ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والے بادشاہ کے ہونے پر تقریباً یقین آ جاتا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جسے ایک بہت بڑی سلطنت بھی ملی تھی، ایک ایسا بادشاہ کہ جو انصاف پسند اور سچائی کو پسند کرنے والا تھا، ایک ایسا بادشاہ کہ جس نے جنگلی قبائل سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بل واکس یعنی دیواریں بھی بنوائی تھیں۔ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کے متعلق تھیوری سب سے پہلے دراصل ایک جرمن فلالوجسٹ سر جی ایم ریڈسلاب نے 1855 میں پیش کی تھی کہ لگتا ہے کہ سائرس ہی ذوالقرنین ہے۔ اب مغربی دنیا میں تو اس تھیوری کو کوئی بہت زیادہ پاپولیرٹی یا مقبولیت تو نہیں ملی، لیکن کئی انڈین اور پاکستانی اسکالرز نے اسے فوراً قبول کر لیا، بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ انہوں نے سائرس ہی کے ذوالقرنین ہونے پر کافی زور دیا، اس پر کافی کچھ لکھا، اور پھر ان کے بعد مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد، علامہ طباطبائی، جاوید احمد غامدی اور ناصر مکرم شیرازی جیسے بڑے بڑے ناموں نے بھی سائرس ہی کو ذوالقرنین ہونے کے حوالے سے تقریباً تسلیم کر لیا۔ لیکن سائرس کے ذوالقرنین ہونے والی پوری تھیوری کو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا پتھر بہت برے طریقے سے ڈیمیج کر دیتا ہے۔ آج اس وقت لندن کے برٹش میوزیم کے روم 52 میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا آرٹیفیکٹ کہ جس کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر 90920 ہے، اور عام زبان میں ہم اسے دی سائرس سلنڈر کہتے ہیں۔ 1879 میں ایران سے کھدائیوں کے دوران ملا ایک چھوٹا سا سلنڈر کہ جس سے مجھے سائرس کے متعلق ایک انتہائی اہم بات پتہ چلی، اور وہ یہ کہ سائرس ایک بیبلونین خدا مردوک کا ماننے والا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایزاگیلا
اور ایزیدہ کے مندروں کا پجاری بھی کہلوایا کرتا تھا، اور یہ وہ مندر تھے کہ جہاں آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی، آگ کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ اور پھر یعنی عراق کے ایک شہر سے ملی ایک انسکرپشن کے مطابق سائرس یہ بھی کہتا ہے کہ عظیم دیوتاؤں نے تمام زمین میرے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ یہ سائرس ہی تھا کہ جس نے مردوک کے مجسموں کو ریپیئر کروا کر، انہیں ٹھیک ٹھاک کروا کر دوبارہ سے مندروں میں انسٹال کروایا تھا، انہیں وہاں لگوایا تھا تاکہ ان کی عبادت ہوتی رہے۔ اور سائرس کی یہ حرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دی گریٹ کنگ سائرس ایک پولیتھیسٹ بادشاہ تھا، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والا انسان، آگ کو مقدس سمجھنے والا انسان، جبکہ قرآن پاک والے ذوالقرنین واضح طور پر ایک مونوتھیسٹ تھے، ایک موحد تھے کہ جو ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے پہلے کسی بھی کلاسیکل مفسر نے اپنی تفسیر میں کبھی بھی سائرس کے ذوالقرنین ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو ان دو ناموں کے متعلق بتایا کہ جو ذوالقرنین ہونے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی یونان کا شہزادہ الیگزینڈر دی گریٹ جسے ہم سب جانتے ہیں، اور پرشین امپائر کا ایک بہت بڑا بادشاہ سائرس دی گریٹ جس کے متعلق نسبتاً کم لوگ جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ تمام وجوہات بھی رکھیں کہ جن کی وجہ سے لوگ مانتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ذوالقرنین ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں نے آپ کے سامنے وہ تمام دلائل بھی رکھے کہ یہ دونوں ہی ذوالقرنین نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ذوالقرنین ہونے کے حوالے سے یہ دو نام تو صرف وہ ہیں کہ جو مشہور ہو گئے۔ در حقیقت ناموں کی ایک بہت بہت طویل لسٹ ہے کہ جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہی ذوالقرنین تھے، اور اسی لسٹ میں سے ایک اور نام ایک عرب بادشاہ کا ہے، اور آج کی قسط کے اس حصے کے اندر میں آپ کو اسی عرب بادشاہ کے متعلق بتانے والا ہوں کہ جن کا نام تھا صعب ذو المراسب۔ ذوالقرنین کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے سفر میں ذاتی طور پر جو نام مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگا وہ عرب کے ایک بادشاہ صعب ذو المراسب کا ہے، اور ان کا نام ہمیں بتانے والے لوگ بھی دو بہت بڑے نام ہیں، یعنی حضرت وہب بن منبہ اور ابن ہشام۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے، یعنی انہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اپنی تعلیمات حاصل کی تھی، اور ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی میں گزرے ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے، بلکہ یہی وہ اسکالر تھے کہ جنہوں نے ابن اسحاق کی لکھی ہوئی سیرہ کی کتاب کی تلخیص کی تھی، یعنی اسے مزید آسان کر کے لکھا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابن اسحاق نے تاریخ کی سب سے پہلی سیرہ کی کتاب لکھی تھی کہ جس کا میں نے اس سیریز کے بالکل شروع میں ذکر بھی کیا تھا، اور ابن ہشام کا کام امام طبری کے لیول کا کام ہی سمجھا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے بھی ذوالقرنین کے حوالے سے اپنا اکاؤنٹ پیش کیا۔ میں نے ان کی لکھی ہوئی ایک بہت دلچسپ کتاب ڈھونڈی کہ جو عرب بادشاہوں کے متعلق تھی، اور جس کا نام تھا کتاب التیجان لمعرفت الملوک الزمان فی الاخبار القحطان، جس کا اردو میں مطلب ہے کہ تاجوں کی کتاب قحطان کے زمانے کے بادشاہوں کے مطابق۔ اس کتاب میں ابن ہشام بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں جس جگہ آج کا یمن ہے وہاں ایک سلطنت ہوا کرتی تھی، مملکت حمیر، یا پھر جسے انگلش میں ہم ہیمارائٹ کنگڈم کہتے ہیں۔ ایک ایسی سلطنت کہ جو آج سے 2500 سال پہلے شروع ہوئی اور 2100 سال پہلے ختم ہو گئی۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ باقی دو ناموں کی نسبت صعب ذو المراسب کے ذوالقرنین ہونے کا اکاؤنٹ مجھے بہت زیادہ دلچسپ لگا، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یمن کے ایک بادشاہ گزرے ہیں صعب ذو المراسب، اور وہ بادشاہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں کیونکہ صعب ذو المراسب نے یروشلم کا سفر کیا تھا، جہاں ان کی ملاقات خضر نام کے ایک شخص سے بھی ہوئی تھی، اور خضر اپنے ساتھ صعب ذو المراسب کو دنیا کے مختلف کونوں میں سفر کے لیے لے کر گئے تھے،
اور پھر اس سفر کے بعد صعب ذوالمراسب کا نام ہوا ذوالقرنین۔ لیکن اس اکاؤنٹ کی سب سے دلچسپ بات خضر اور صعب ذوالمراسب کے اس سفر کی ڈیٹیلز ہیں کہ جو حیرت انگیز حد تک گہری ہیں۔ مثلا اپنے اس سفر میں خضر صعب کو ایک ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں کہ جس کا نام دیار ظلمات ہے، یعنی دا لینڈ آف دا ڈارکنیس، اندھیروں کی سرزمین، ایک ایسی جگہ کہ جہاں ورچولی ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ اور مزے کی بات کہ اس سیریز کی خاطر میں نے دیار ظلمات کو بھی ٹریک کیا تاکہ صعب ذوالمراسب کی رپورٹس کے مطابق یہ جگہ کہاں پر ہو سکتی ہے وہ ڈھونڈ سکوں، اور بہت زیادہ ڈھونڈنے پر اس کے متعلق مجھے کچھ انتہائی حیران کن انفارمیشن ملی بھی۔ ابن ہشام کی دی ہوئی ڈیٹیلز کو میں نے بہت توجہ اور گہرائی سے اسٹڈی کیا، اور جو جگہ انہوں نے بتائی تھیں انہیں ٹریک کرتا کرتا میں اس جگہ پہنچا جہاں وہ دیار ظلمات یعنی اندھیروں کی سرزمین ہونے کے متعلق بتاتے ہیں، اور وہ جگہ آج کے حساب سے ماڈرن ڈے ترکی میں بنتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ کسی زمانے میں اس جگہ کا نام فارسٹ آف ابخیزیہ ہوا کرتا تھا، یعنی ابخیزیہ کا جنگل۔ اور اس بات نے میری توجہ فوراً اپنی طرف کھینچی، کیونکہ اپنے ریسرچ ورک کے دوران فارسٹ آف ابخیزیہ کا نام میں نے ایک اور جگہ بھی پڑھ رکھا تھا۔ 13ویں صدی میں ایک کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب ایک شخص کی سفری یادداشتوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ایک طرح کا ٹریول لاگ کہ اس نے کہاں کہاں سفر کیا اور اپنے سفر میں اس نے کیا کیا کچھ دیکھا۔ یہ کتاب 13ویں صدی میں ایک انتہائی مشہور کتاب سمجھی جاتی تھی، اور اسی کتاب سے پھر بعد میں متاثر ہو کر کرسٹوفر کولمبس اور مارکو پولو نے بھی اپنے اپنے سفر نامے لکھے تھے۔ لیکن میں نے ایسا کیوں کہا کہ یہ کتاب ایک شخص کی سفری یادداشتوں پر مبنی ہے؟ میں نے ہمیشہ کی طرح آپ کو اس کتاب کے مصنف کا نام کیوں نہیں بتایا، کیونکہ یہ کتاب لکھی کس نے تھی یہ کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس کتاب کے مصنف نے اپنے متعلق صرف اتنا لکھا ہے کہ اس کا نام سر جان مینڈیول ہے، اور یہ کہ وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا ایک گھڑ سوار تھا۔ لیکن یہ نام ایک فرضی نام تھا۔ کتاب کے مصنف نے کہیں بھی اپنا حقیقی نام نہیں بتایا، اور یہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ پوری کتاب میں مصنف نے اپنا نام بار بار تبدیل کر کے ایک نیا نام رکھا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس کتاب میں بتائی گئی جگہیں 100% سچی ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں فارسٹ آف ابخیزیہ کے متعلق بہت زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ابخیزیہ کے جنگل کے متعلق سر جان مینڈیول لکھتے ہیں کہ ترکی میں موجود اس جنگل میں کوئی شخص بھی خوف کے مارے جاتا نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس علاقے کے آس پاس رہتے ہیں ان کا دل سے ماننا ہے کہ اس جنگل میں کوئی نہ کوئی تو ضرور رہتا ہے، کیونکہ بقول گاؤں والوں کے اس جنگل سے بڑی بھیانک انسانی آوازیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سر جان مینڈیول گاؤں والوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ اس جنگل کے رہائشی ایک پرشین بادشاہ ساورز اور اس کے آدمی تھے کہ جو عیسائیوں یا مسیحیوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور جس پر انہیں خدا کی طرف سے سزا دی گئی تھی، اور ظالم بادشاہ ساورز اور اس کے آدمیوں کو گھنے جنگل کی ایک ایسی اندھیری دیوار کے پیچھے قید کر دیا گیا تھا کہ جہاں سے نہ کوئی باہر آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اور مزے کی بات کہ سیریک لیجنڈز یعنی وہ کتاب کہ جس میں الیگزینڈر دی گریٹ کی زندگی کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آب حیات کا چشمہ ہونے کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے۔ کیا واقعی خضر علیہ السلام یمن کے اس بادشاہ صعب ذوالمراسب کو اپنے ساتھ لے کر ترکی کے گھنے جنگل میں ایک سفر پر گئے تھے؟ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہاں سے اس کے بعد اس کے متعلق مجھے کوئی بہت زیادہ انفارمیشن ملی نہیں۔ لیکن کیا عرب کے یہی بادشاہ صعب ذوالمراسب سورہ کہف والے ذوالقرنین ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔